سورہ انفال کی آیت نمبر 70 ہے، اے نبی ان قیدیوں سے کہیے جو آپ کے قبضہ میں ہیں، اگر اللہ تمہارے دلوں کی کسی نیکی کو ظاہر فرمائے گا تو وہ تم کو اس سے بہت زیادہ دے گا جو بطور فدیہ تم سے لیا گیا ہے، اور اللہ تم کو بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ بدر کی جب لڑائی ہوئی، غزوہ بدر ہوا، تو مشرکین کی طرف سے جو لوگ گرفتار ہوئے ان میں سے فدیہ دے کر ان کو چھوڑا گیا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان قیدیوں میں تھے۔ انہوں نے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میں تو اسلام قبول کر چکا تھا، لیکن چونکہ مکہ شریف میں رہ رہا تھا تو مکہ شریف کے لوگ جب آ رہے تھے جنگ کے لیے تو مجبوراً مجھے ان کے ساتھ آنا پڑا، تو میرے پاس تو فدیے کے لیے مال ہی نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں فدیہ دو، تو میں فدیہ کہاں سے دوں، میرے پاس تو مال نہیں ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عباس آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا، اب ظاہری سچویشن یہ ہے کہ آپ آئے تو ہمارے خلاف ہی ہیں، ہم سے لڑنے کے لیے ان کے ساتھ آپ آئے تو ہمارے خلاف ہیں، اب اصولی طور پر تو آپ کو فدیہ دینا پڑے گا۔ رہی بات یہ کہ اگر آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا، آپ سے جو مال لیا جائے گا اب ایک قانون کے مطابق وہ جو آپ خرچ کریں گے تو اس کی بہترین جزا اللہ دے گا، آپ کو اللہ اور زیادہ مال عطا فرمائے گا۔ تو جب انہوں نے کہا نا میرے پاس تو مال ہی نہیں ہے، تو مسند امام احمد بن حنبل کی یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عباس وہ مکہ شریف میں ام فضل سے آپ نے کہا تھا کہ یہ مال سنبھال کے رکھو، اگر میں جنگ میں ہلاک ہو گیا نا تو اس میں سے اتنا فضل کو دینا، اتنا قسم کو دینا، اتنا فلاں کو دینا، وہ ساری بات کر کے نہیں آئے، اتنا سارا مال پکڑا کے نہیں آئے۔ حضرت عباس دیکھتے رہ گئے، کہنے لگے میرے اور ام فضل کے سوا تیسرا کوئی تھا ہی نہیں، آپ کو کس نے بتا دیا؟ فرمایا اسی نے بتایا ہے جس نے حق کے ساتھ مبوس کیا ہے۔ اب حضرت عباس نے پھر کلمہ پڑھا، کہا میں سچے دل سے تصدیق کرتا ہوں آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ یہ جو حدیث ہے یہ علم غیب مصطفیٰ کی زبردست دلیل ہے۔ اس سے آگے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے، 24 نمبر آیت، اور یہ بڑی معروف آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آپ کہیے قل آپ کہہ دیجئے ان کان آباؤکم اگر تمہارے باپ دادا، وابناؤکم اور تمہارے بیٹے، واخوانکم اور تمہارے بھائی، وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها، فرمایا اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارے کمائے ہوئے مال، تمہاری تجارت جس کے گھاٹے کا تمہیں خطرہ ہے، اور تمہارے پسندیدہ مکان۔ اب میں پھر دہرا رہا ہوں لسٹ جو یہاں پہ بیان ہو۔ پہلی چیز تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارے کمائے ہوئے مال، اور تمہاری تجارت جس کے گھاٹے کا تمہیں خطرہ ہے، اور تمہارے پسندیدہ مکان۔ 8 چیزیں، اور یہ 8 چیزیں وہ ہیں جس کے ساتھ ہر انسان کو فطرتی طور پر محبت ہوتی ہے۔ فرمایا یہ 8 چیزوں کی محبت احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں، اگر یہ 8 چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے تمہیں زیادہ محبوب ہو جائیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب ذرا سمجھیے گا، والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، مال کے ساتھ، کاروبار کے ساتھ، اپنے گھر کے ساتھ محبت سے منع نہیں کیا گیا یہاں پر۔ ان چیزوں سے انسان کو فطرتی طور پر محبت ہوتی ہے، اور اس محبت سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، محبت کرو، لیکن یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ساری محبتوں پر غالب ہونی چاہیے۔ والدین سے محبت کرو، ضرور کرو، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں کرو۔ اولاد سے محبت کرو، پر رسول کریم کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے ساتھ کرنی ہے اور اس کے حبیب کے ساتھ کرنی ہے۔
تو یہاں سے یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ محبت میں دھیان رکھنا، کہیں محبوب کریم علیہ السلام کی محبت کو نیچے والے درجے میں نہ لے جانا۔ حفیظ جلندری کا بڑا خوبصورت شعر ہے، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اس محبت میں اگر کوئی کمی رہ گئی نا تو سارا کچھ نامکمل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی ایک بھی، یہ بخاری کی حدیث ہے، تم میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک کامل ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مصطفیٰ کریم کے ساتھ محبت نہیں کر لیتا۔ حضور سے محبت کرنی ہے، ہر کسی سے بڑھ کر حضور سے محبت کرنی ہے، پھر ایمان کی کاملیت نصیب ہوگی۔ اسی لیے تاجدار بریلوی نے کہا تھا نا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں صلو